بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصہ آنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اسلام ہمیں غصے کے مطابق عمل کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ غصہ ضبط کرنے کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے حالانکہ وہ اس پر عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور العین میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ سنن ابو داؤد۔ نمبر 1، غصہ پی جانا اعلیٰ اخلاق ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2، غصہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ غصے کی حالت میں زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے، ہاتھ سے ظلم ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ نمبر 3، غصہ ضبط کرنے والوں کا انعام۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ غصہ پی جانا جنت کا راستہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملے گی، حور العین کا اختیار دیا جائے گا۔ یہ سب صبر اور حلم کا بدلہ ہے۔ غصے پر قابو پانے کے عملی طریقے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، خاموشی اختیار کریں۔ تو آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ غصے میں زبان اور ہاتھ کو روکیں گے، طاقت کے باوجود معاف کرنا سیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصہ ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین یا رب العالمین۔